منقول ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو زبردست السلام علیکم دوستو، ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ تو آپ لوگ کو پھر سے ایک مولانا تحسین جنانہ کا ویڈیو پیش کرتے ہیں، تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو زبردستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کی گردن پر چاقو رکھے ہوئے تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے پاس آئے اور اس عورت کو بچا لے، اس عورت کو چھٹا لے۔ وہ اس کی گردن پر چاقو رکھے ہوئے تھا۔ لوگ دہشت کے مارے اس کے وہاں سے بھاگ رہے تھے، اس کے پاس جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، آپ اس انسان کے قریب گئے۔ اور کون ہے یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ؟ کہ جو پہلے شراب پیتے تھے، دارو پیتے تھے اور ہر وقت نشے میں ڈگمگ رہا کرتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا اور وہ زمین میں پڑا ہوا تھا۔ دیکھا، ارے یہ تو اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اٹھایا، چوما اور اپنے گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ جب اتنا عمل کیا نا تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ بشر حافی کو بخش دیا گیا ہے، بشر حافی بخش دیے گئے ہیں۔ بشر حافی جس راستے سے گزر جاتے تھے تو اس راستے پر جانور گندگی کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ راستے پر جانوروں نے گندگی کر دی، گوبر کر دیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے بدل دے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہا کرے۔ ہاں، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توبہ معاف فرما کر اسے اپنا ولی بنا دے، اسے اپنا دوست بنا لے۔ بشر حافی ادھر سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک انسان ہے جو ایک عورت کے گردن پر چاقو رکھے ہے اور کوئی ہمت نہیں کر رہا کہ اس کے پاس جائے۔ بشر حافی گئے اور اس کے شانہ سے شانہ ملا کے کھڑے ہوئے اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سنا، بے ہوش ہوا، گر گیا۔ بے ہوش ہو کے جب گرا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو پسینہ پسینہ تھا اور اس کے چہرے پر ایک ڈر تھا، ہیبت طاری تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہنے والے نے تمہارے کان میں کیا کہا کہ جس کی وجہ سے تم پسینہ پسینہ ہو گئے اور تمہارے ہیبت طاری ہے، تم ڈر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کہنے والا انسان آیا، میں نے اسے دیکھا نہیں، وہ کون تھا؟ ہاں، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جہاں تو کھڑا ہے تو کیا کر رہا ہے، کہاں کھڑا ہے، یہ سب تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے تو یہاں جو بھی کر رہا ہے یہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے اتنا سنا تو مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اللہ کے حضور کیسے جاؤں گا۔ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا، یہاں تو یہ کانڈ کر دے گا، لیکن کل تو اللہ کے حضور کیسے پیش ہوگا، کیسے کھڑا ہوگا؟ تو میں اسی بات سے ڈر گیا کہ اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، ہاں اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اللہ کے حضور بھی جانا ہے۔ تو میں ڈر گیا اور میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، وہ عورت بھی چلی گئی۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو یہ ادا میری پسند آ جائے اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس نے سچے دل سے وہاں پر توبہ کر لی اور اللہ والا ہو گیا۔ تو اللہ جسے چاہے اسے بخش دے، جسے چاہے معاف فرما دے۔ بس توبہ کرتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں سچے دل سے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے گناہ کر لیا توبہ کر لی، پھر آپ نے گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، پھر آپ نے چاہا تو گناہ کر لیا اور پھر توبہ کر لی۔ یہ ایسا نہیں ہے، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔